السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم ہے ٹھیک ہوں۔ پلیز گائز، آپ سے میں نے ایک گزارش کرنی ہے کہ میری دوست منتہا چوہان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ پلیز ان کے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور خوب آپ عبادت کر رہے ہوں گے۔ میرے لیے اور میری دوست کے لیے بہت بہت زیادہ آپ دعا کیجیے گا۔ دل سے گزارش ہے آپ سے، ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ تو چلیں میں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 42 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ اور میرے چینل کو لازمی شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے کس حال میں فلائٹ لی اور پاکستان آئے۔ بس جانتے تھے تو صرف اتنا کہ ان کا پوتا فیضان راجپوت مسنگ ہے۔ کہاں ہے، کس حال میں ہے، فی الحال نہیں جانتے تھے، لیکن انہیں جاننا تھا وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے پاکستان واپس آئے تھے اور اب منیب کی پیشی تھی جس نے فیضان راجپوت کی تمام ڈیٹیلز فرحاد راجپوت کو دی تھی۔ یہ ڈی ایس پی، اس نے قسم کھا رکھی ہے میرے خاندان کو ختم کر دینے کی۔ اب اسے میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ بلال راجپوت کی موت کا تو میں پتہ نہیں لگا سکا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن فیضان راجپوت کو اگر اس ڈی ایس پی کی وجہ سے ایک خروش بھی آئی تو میں اس ڈی ایس پی کی نسلیں مٹا دوں گا۔ فرحاد راجپوت کی گراہٹ پہ منیب بری طرح سہما تھا۔ ویسے ہی گراہٹ تھی جو آج سے 15 سال پہلے کہر بند کے خان مینشن پہ برسی تھی۔ منیب کو آج بھی اچھے سے یاد تھا جب فرحاد راجپوت کے کہنے پہ اس نے ایک گولی چلائی تھی اور اس معصوم کا خون ملت پر چہرہ آج بھی منیب کی آنکھوں میں گھوتا تھا، راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ وہ تڑپتا تھا، روتا تھا، لیکن فرحاد راجپوت کے آگے وہ بے بس تھا۔ ان کا کہنا منیب کے لیے پتھر پہ لکیر تھا۔ آج ایک بار پھر ایسا لگ رہا تھا تاریخ 15 سال پہلے کا قصہ پھر سے دہرانے والی تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 42 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، پھر شاذل کافی دیر سے نسا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ حیا کو تو بھیجنے کے لیے تیار تھی، لیکن خود نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے آج بھی بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جب پہلے انہوں نے گھر چھوڑا تب بھی پرویز صاحب نے نسا کو اس قدر غصہ نہیں کیا تھا۔ دونوں خاموشی سے الگ ہوئے تھے، لیکن اس بار نسا کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ بیٹا، جانے کو میں چلی بھی جاؤں، لیکن اب دل پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں نے حیا کی پیدائش کے بعد ساری زندگی اسی کے نام کر دی۔ خوش قسمت ہے حیا کہ اسے آپ جیسا شریک حیات ملا۔ اللہ آپ کو اور حیا کو
ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ میرے لیے آپ میرے داماد نہیں بیٹے ہیں، بیٹی دے کہ داماد نہیں بیٹا بنایا ہے، دل سے بیٹا مانا ہے آپ کو، آج سے نہیں بچپن سے۔ یہی وجہ ہے جب خان نے حیا کے لیے آپ کا انتخاب کیا تو میں نے فوراً حامی بھری۔ یہ میری بہت پہلے سے خواہش تھی کہ آپ ہی میری حیا کی زندگی میں آئیں۔ آپ کے نام کے ساتھ ہی حیا کا نام بچپن سے جوڑ دیا گیا تھا۔ پھر وقت اور حالات ایسے ہو گئے کہ میں نے خان مینشن کو چھوڑ دیا۔ نسا افسردہ ہوئی جبکہ حیا نے دکھ سے ماں کا ہاتھ تھاما۔ وہ گواہ تھی ان شب و روز کی جب راتوں کو اٹھ کے نسا بیگم روتی تھی۔ بہت مشکل وقت کاٹا تھا انہوں نے۔ ایک بیٹی کی ماں ہونا کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ کوئی ایک ماں سے پوچھے۔ بیٹیوں کی رکھوالی کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے، اس لیے حیا کا رشتہ طے کر دیا۔ بہن کے گھر دارم سے نسا کی بات پہ شاذل نے جبڑے بھینچے۔ بھلے یہ شاذل سے ملنے سے پہلے ہوا تھا سب، لیکن پھر بھی حیا کا کسی اور کے ساتھ نام سننا گوارا نہیں کر سکا تھا۔ لیکن سب کچھ برباد کر دیا اس دانیال نے۔ ماں، حیا نے فوراً ٹوکا اور نظر اٹھا کے شاذل کو دیکھا جس کی سوالیہ نظریں حیا پہ اٹھی تھی۔ دانیال نے کیا کیا؟ شاذل کے پوچھنے پہ نسا نے لب بھینچے۔ اس نے تو میری بہن کی زندگی ہی برباد کر دی۔ نسا دکھی ہوئی۔ کہنے کو وہ میری بہن کا شوہر تھا، لیکن گندی نظر رکھی اس نے میری بیٹی پہ۔ نسا کی بات پہ حیا نے اپنے لب بے دردی سے کچلے تھے۔ نظریں جھکی تھی۔ شاذل کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ حیا کی شادی کے دن ہی اس نے حیا کو کڈنیپ کر لیا۔ نسا رو دی۔ شاذل نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حیا کی جگہ ایذا کا نکاح کر دیا گیا۔ بس ان دونوں کے نصیب جڑے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ بننا تھا، کیونکہ حیا کو تو اللہ نے شاذل کے لیے بنایا تھا۔ نسا نے شاذل کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اسی لمحے شاذل کے موبائل پہ عادل کی کال آنے لگی۔ عادل کی بات سنتے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، شاذل نے کال کٹ کرتے اٹھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، مجھے ابھی اسی وقت پولیس اسٹیشن جانا ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں شام کو چکر لگاتا ہوں۔ آپ کو اور حیات دونوں کو میرے ساتھ جانا ہوگا اور میں کچھ نہیں سنوں گا۔ اگر مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں تو مجھے انکار نہیں کریں گی۔ شاذل نے حیا کو نظر انداز کرتے نسا بیگم کو گلے سے لگایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔
حیا اس کے پیچھے بھاگنے والے انداز میں لپکی۔ شاذل اس کی بازو تھامے وہ اسے روک گئی۔ شاذل نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے؟ حیا نے معصومیت سے پوچھا۔ بھاگنا ضروری تھا پیچھے؟ شاذل اس کی بات کو نظر انداز کرتا اسے گرکتے ہوئے بولا، آپ بنا مجھ سے بات کیے جا رہے تھے، مجھے میرے دل کو کچھ ہوا۔ حیا نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے کہا، کام ہے ضروری اس لیے جا رہا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، ریڈی رہنا۔ سنجیدگی سے کہتے شاذل نے قدم آگے بڑھائے کہ وہ پھر سے راہ میں حائل ہوئی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ آپ نے یہاں کس نے کیا؟ اپنے ماتھے پہ انگلی رکھے بچوں کی طرح کہا۔ شاذل نے اپنی خوبصورت معصوم شہزادی کو محبت باش نظروں سے دیکھا اور جھک کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ حیا نے آنکھیں میچ کے اس لمس کو روح کے اندر سرایت کرتا محسوس کیا۔ شاذل پیچھے ہٹا تو وہ ابھی بھی آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ شاذل نے نرمی سے ہاتھ کی پوروں سے اس کے گال کو چھوا تو حیا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ جلدی آ جاؤں گا، آنٹی کو تیار رکھنا۔ شاذل نے اب کی بار محبت سے کہتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ حیا اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 42 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ وہ بہت زیادہ اپسٹ تھا۔ ایک طرف اینی کی ضد تھی کہ ایرج کو رخصت کر کے نہ لایا جائے بلکہ اس سے نکاح ختم کر دیا جائے، تو وہیں ایرج اس سے بری طرح بدگمان تھی۔ وہ اسی لیے پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ کب تک پاکستان سے دور رہتا؟ سب اپنے تھے یہاں، اور اپنوں کو تکلیف میں دیکھنے کا حوصلہ کہاں سے لانا تھا؟ لیکن اسے یہاں آنا پڑا شاذل خانزادہ کی وجہ سے۔ شایان نے غصے سے لب بھینچے۔ نفی میں سر جھٹکتا وہ اینی کے روم کی جانب بڑھا کہ اسی لمحے اس کے موبائل پہ میسج بیپ ہوئی۔ اس نے چونکتے ہوئے میسج کھولا۔ میسج میں لکھی تحریر اور نام پڑھتا اس کے جبڑے سختی سے بھینچے۔ مس، لگتا ہے بہت یاد آ رہی ہے میری، تو ملاقات کا شرف بخش ہی دیتا ہوں۔ انہی قدموں پہ وہ پیچھے واپس پلٹا تھا اور عثمانی مینشن سے نکلتا کار پورچ کا رخ کیا۔ ڈرائیور نے متعدی سے کار کا دروازہ کھولا۔ شایان بے نیازی سے وہ کار میں بیٹھتا۔ ڈرائیور کو حیدرآباد چلنے کا حکم دے چکا تھا۔ گارڈز کی 2 گاڑیاں آگے پیچھے
اس کے ساتھ تھی۔ شیان کی گہری خاموشی نہ جانے آنے والے کس طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 42 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ دارم گھر داخل ہوا تو ولید اور سارہ کے روپ میں اتنا بڑا سرپرائز دیکھتا وہ حیران رہ گیا۔ آگے بڑھ کے ولید سے بغل گیر ہوا۔ بھائی، آئی ایم سو ہیپی آپ لوٹ آئے۔ دارم نے پھر سے گلے لگتے کہا، آنا ہی تھا، انسان اپنا مسکن کیسے بھول سکتا ہے۔ ولید کی بات پہ دارم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارہ سے سلام دعا کے بعد وہ ولید اور اپنے بابا کے ساتھ کافی وقت بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اسی دوران زیان کی غیر موجودگی سب کو کھلی تو ایک دم چپ سے ہو گئے۔ ڈونٹ وری، میں خود زیان کو فون کر کے بلا لیتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ خوش ہوگا، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ جبکہ 2 دن پہلے اسے مارا گیا، اپنا تپڑ یاد آ گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ گھر تو آتا تھا لیکن ولید سے بات نہیں کرتا تھا۔ جی پہ ولید نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ان سے ایکسکیوز کرتا وہ اٹھتے ہوئے زیان کو کال ملا گیا جو دوسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی۔ زیان ولید کی بات سنتا یکدم خاموش ہوا۔ کیا بات ہے زینی، کچھ بولے نہیں؟ کیا کچھ برا لگا؟ تھکے ماندے انداز میں پوچھا تو زیان نے گہرا سانس خارج کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی ہر بات زیان شاہ کے لیے سر آنکھوں پہ ہوتی ہے، زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر میں یہ سمجھوں تم شاہ مینشن آ رہے ہو؟ ولید نے اس کی بات کرنے سے اس کے اداس ہونے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ جی مختصر جواب دیتا وہ کال کاٹ گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بات نہیں ٹالے گا، لیکن ناراضی ہنوز قائم ہے۔ خیر، وہ منا لے گا، زیان اس کی اولاد جیسا تھا۔ مطمئن ہوتے واپس ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زیان کا کتنا دل دکھا تھا، کیونکہ سگی اولاد سگی ہوتی ہے اور ولید نے اپنی سگی اولاد کے لیے اس پہ ہاتھ اٹھایا اور شاید یہ وہ گرہ اب کبھی کھلتی یا نہیں، رب ہی جانتا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 42 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ کیا طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے؟ پولیس اسٹیشن کو مچھلی بازار کیوں بنایا ہوا ہے؟ شاذل غصے سے اندر داخل ہوتا داڑا تھا۔ فرحاد راجپوت نے پلٹ کے ایک نظر شاذل پہ ڈالی۔ آؤ آؤ، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، بتاؤ مجھے میرا پوتا کہاں ہے، میرا فیضان کہاں ہے؟
فرحاد راجپوت چلائے، آواز نیچے رکھو، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں تم اپنی اوقات دکھاؤ۔ شاذل نے بنا کسی لحاظ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے فرحاد راجپوت کو اچھی خاصی سنا ڈالی۔ میرا پوتا مجھے چاہیے، ڈی ایس پی ابھی اسی وقت کہاں ہے وہ بتاؤ مجھے۔ فرحاد راجپوت کا بس نہیں چل رہا تھا، سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اگر پوتا غائب ہے تو باہر جا کے پولیس انسپکٹر کو رپورٹ درج کرواؤ۔ 24 گھنٹوں سے اوپر وقت ہو جائے تو کارروائی کرتے ہیں۔ شاذل نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، تم بہت پچھتاؤ گے شاذل خانزادہ، میرے پوتے کو تم نے غائب کروایا ہے، اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ فرحاد راجپوت سب کے سامنے شاذل کو دھمکی دیتے غصے سے پاس پڑی کرسی کو الٹتے باہر نکل گئے۔ ان کے گارڈز بھی ان کے ہمراہ نکلتے چلے گئے۔ اب کیا کریں؟ عادل اس کے پاس آتے دھیرے سے بولا، کچھ نہیں، فی الحال اس کے کچھ کرنے کا انتظار کرتے ہیں، باقی اپنی 3rd ڈگری جاری رکھو۔ کوڈ ورڈز میں کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ سسپینڈڈ تھا، وہ جانتا تھا، عادل جانتا تھا، لیکن فرحاد راجپوت نہیں جانتا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 42 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ روتے روتے کب اس کی آنکھیں لگی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ایک ہیولا گیلری کے راستے کھڑکی سے اندر آتا دکھائی دیا۔ سنہری کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ شاید گہری نیند میں جا چکی تھی، اور مقابل کو یہی بات سخت تحش دلا گئی۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس نازک وجود کی جانب بڑھا جو ایک دل سوز میسج کر کے اس کی نیندیں حرام کرتی خود مزے سے سو رہی تھی۔ اس کے قریب جا کے بستر پہ نیند دراز ہوتے وہ ایک ہی جھٹکے میں خود سے قریب تر کر گیا تھا کہ سنہری اس کے سینے کا حصہ بنی۔ شیان نے محسوس کیا اس کا وجود کانپ رہا تھا، اور شیان کے سینے سے لگتے ہی اس نے خود کو شیان کے وجود میں چھپایا تھا۔ اس کا یوں نیند میں سنہری کا خود سے قریب آنا اس کے جسم میں ایک سپارک پیدا کر گیا۔ آنکھیں مونتا وہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے اس کے جسم کی نازکی کو محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ وہ اسے سخت سزا دینے آیا تھا، ان لفظوں کی جو اس نے میسج پہ کہے تھے، لیکن رات کے اس پہر اس مومی وجود کی رنایوں میں کھوتے وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔
یاد تھا تو بس اتنا، یہ وجود کس کا ہے، اس کا حق مالکیت ہے، اس کی دسترس میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اپنا حق بھی وصول کر سکتا ہے۔ اسے سینے سے لپٹائے، وہ کروٹ بدلتا، اس کی جانب جھکا، اس کے گالوں پہ لب رکھتا، وہ آنکھیں میچے مدہوش سا ہوا تھا، گالوں سے گردن تک کا سفر کرتے، وہ اس کی صحرائی دار گردن میں چہرہ چھپاتے دھیرے دھیرے اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کے حسن کا نشہ تھا یا اپنے حق کا جنون، وہ خود کو جذبات کی روح میں بہکنے سے روک نہ پایا، شدت سے اس کی گردن پہ بوسہ دیتا، وہ اس کے قسم سانے پہ بھی بنا غور کیے اس پہ جھکتا، اس کی شرٹ کے پیچھے ہاتھ لے جاتا، اس کو انزپ کرنے لگا کہ سنہری کے گہرے سانسوں کی تپش سے شیان کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ بے خودی میں ہی وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا، سنہری فوراً کرنٹ کھاتی آنکھیں کھول گئی، اپنے ہونٹوں پہ مقابل کی سخت گرفت پہ وہ اپنی آنکھیں پوری کی پوری کھول گئی، لیکن نیم اندھیرے میں اسے کچھ سمجھائی نہ دیا۔ سنہری کا دماغ بھی ابھی مکمل نہیں جاگا تھا، وہ بس اپنی سانسیں رکتی محسوس کرتی، ہڑبڑاتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے اوپر جھکے وجود کو پرے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، جس سے شیان تھوڑا پیچھے ہوتا، ہمار آلود نگاہوں سے سنہری کو دیکھتا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ جکڑتا تکیے کے اوپر بن کر گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی فراک کو نیچے سرکاتے اس کے لبوں سے 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہوا تھا۔ سنہری کو لگا ابھی اس کا سانس رک جائے گا، اپنی شرٹ کو نیچے کی طرف سرکتا محسوس کرتے سنہری کی آنکھوں سے خاموش آنسو تکیے پہ جذب ہوئے تھے۔ شیان اس کی گردن سے اس کے کندھے تک لبوں سے شدے بکھیرتا، اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ شیان لیو می وہ غصے سے چلائی تھی، اس کا یوں چلانا شیان کو سخت ناگوار گزرا۔ ایک زور سا بائٹ اس کی بیوٹی بون پہ لیتا، وہ اسے تڑپا گیا، وہ بھی عام ماہی کی طرح مچھلی تھی۔ شیان اس کے لفظوں کی مار کا جواب اپنی شدتوں سے اس کے جسم پہ دے رہا تھا۔ شیان وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، وہ اس کی اتنی شدت نہیں برداشت کر پا رہی تھی، اس کی حالت قابل رحم تھی، جس سے ابھی شیان کچھ دیر اور نہ رکا تو اس کی سانسیں تھم جاتی۔ شیان آپ کو میری قسم رک جائے، اسے سکتے ہوئے بالآخر اسے اپنی قسم دے گئی،
اس کی قسم دیتے ہی شیان جہاں کا تھا اسٹل ہوا۔ سر اٹھاتے آنکھوں میں سرخی کی رمق لیے وہ سنہری کو دیکھنے لگا۔ نیم روشنی میں اس کا نازک وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ شرٹ سرکتی ہوئی کافی نیچے آ چکی تھی۔ اس کے وجود کی رعنائیاں شیان پہ واضح ہوتی اسے تڑپا رہی تھی۔ سنہری نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے شیان کو سہمے ہوئے دیکھا، جو اپنا سارا وزن اسے ڈالے اسے ہلنے تک نہیں دے رہا تھا۔ جھٹکے سے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالے، اس کا سر اٹھاتا اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا۔ بہت سخت لفظوں کی مار مارتی ہو، جی چاہتا ہے ابھی تمہارے وجود کے اندر اپنی شدتیں اتار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ تمہیں تکلیف دوں، لیکن وہ بنا پلک جھپکے اس کے چہرے پہ غراتا سنہری کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا رہا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں آپے سے باہر ہوتے بنا رخصتی کے اپنا حق وصول کر لوں، اور تب تمہارا رونا سسکنا کچھ بھی کام نہیں کرے گا، اور نہ ہی میرا دل موم کر سکے گا۔ اپنے ہونٹوں کو اس کے زخمی لبوں کے ساتھ رب کرتا وہ اسے سختی سے باور کر رہا تھا۔ سنہری بری طرح اس سے خوفزدہ ہوئی تھی اور اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب غصے میں اس نے شیان کو میسج کیا تھا، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج مما نے مجھے اتنا کچھ سنایا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، انہیں اعتبار نہیں رہا مجھ پہ، جسٹ بیکاز آف یو۔ آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ شیان عثمانی جی نہیں چاہتا آج کے بعد آپ میری نظروں کے سامنے بھی آؤ۔ I hate you. Just go to hell. شیان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ گہرے سانس لیتی پیچھے بستر پہ گری۔ شیان نے خود پہ قابو پاتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے غصے اور اشتعال کم ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے کیسے کہہ سکتی تھی گو ٹو ہیل۔ مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ شیان آپ جانتے ہیں سنہری آپ پہ مرتی ہے، نہیں جی سکتی آپ کے بنا۔ آپ دکھائی نہ دیں تو سنہری کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ آپ سانسوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سال پہلے سنہری کے کئی الفاظ آج کانوں میں گونجے۔ وہ سخت اپسیٹ ہوا کہ وہ الفاظ سچ تھے یا جو آج اس نے آج بولے وہ سچ تھے، لیکن ایک بات تو طے تھی، وہ سنہری سے اپنی ملکیت کا حق نہیں ہٹا سکتا تھا۔ سنہری کے نہ چاہنے کے باوجود بھی
اسے سنہری ہی چاہیے تھی جمعے تک کا وقت دیا تھا، لیکن بس اب نہیں۔ شیان نے مڑ کے سنہری سے گھراتے ہوئے کہا، کل ہی بارات لے کے آ رہا ہوں، بتا دینا۔ اپنی منہ بولی ماں کو کوئی بھی ڈرامہ کریٹ کیا تو وہ حال کر دوں گا کہ سوچتی رہ جائیں گی۔ بدر کو تو وہ جیتے جی کھو چکی ہیں، اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دیں گی جب اس کی سانسیں تھمیں گی۔ شیان کی شفقت پہ سنہری کا دل دہلا۔ اپنی کہتے وہ رکا نہیں تھا، وہ آیا تو گیلری کے راستے تھا، لیکن واپس وہ روم کے دروازے سے نکلا تھا۔ سنہری نے سختی سے آنکھیں میچی، اپنے لبوں پہ جلن وہ ابھی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی کچھ دیر پہلے دل دہلا دینے والی قربت کا سوچ کے اس کے اذہان خطا ہو رہے تھے۔ اب بھی وہ اپنے گھر تھی تو اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی، اس کا جنونی انداز، وہ گھبرا رہی تھی۔ کل کو جب وہ اپنا آپ اسے سونپ دے گی، رخصت ہو کے اس کے پاس اس کے گھر چلی جائے گی، تب وہ کیا کچھ کرے گا اس کے ساتھ۔ بے اختیار ہی سنہری نے جھرجھری لی۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 42 پارٹ 2 مائیں منتہا چوہان۔ ویسے آپس کی بات ہے آپا، دونوں ماں بیٹی کے جانے کے بعد گھر میں کتنا سکون ہو گیا ہے۔ نادیہ نے پرسکون سا گہرا سانس خارج کیا۔ عروہ بیگم جو شہنواز خان کے لیے سوپ بنا رہی تھی، نادیہ کی بات پہ بری طرح چونکی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں۔ پیارے دوستو، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ایپیسوڈ دی جا رہی ہے، جبکہ میری دوست کی مدر بہت بیمار ہے۔ آپ سے اسپیشل گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ باقی قسط کے حوالے سے کمیونٹی پوسٹ لگا دی جائے گی۔ ناراض نہیں ہونا، آپ سب میری فیملی ہیں۔ پلیز بس اس وقت اور حالات کو سمجھیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ کی برکت سے آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ سب کی ماں کو ان کے سر پہ قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری دوست کو لازمی یاد رکھیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔